ہاسٹل کی آخری رات۔ یہ کہانی کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی ہاسٹل کی ہے جہاں پر ایک پرانا کمرہ تھا، روم نمبر 9 سے۔ یہ کمرہ پچھلے 2 سالوں سے خالی پڑا تھا کیونکہ وہاں کچھ ایسا ہوا تھا جس نے سب کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم علی اسی کمرے میں پراسرار طور پر غائب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے کوئی بھی وہاں رہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، مگر ایک دن ایک نیا طالب علم حمزہ ہاسٹل میں داخل ہوا۔ جب اسے کمرہ ملا تو بدقسمتی وہی روم نمبر 9 تھا۔ وارڈن نے ہچکچاتے ہوئے چابی دی اور آہستہ سے کہا، اگر رات کو کچھ آوازیں آئیں تو ڈرنا نہیں، وہ پرانی عمارت ہے۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ سر شام ڈلتے وہ اپنے بیگ کھول کر کمرے میں سیٹ ہونے لگا۔ پرانی الماریاں، ٹوٹی کھڑکیاں اور ایک عجیب سا بوسیدہ بستر، جیسے کسی نے سالوں سے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ باہر کے ہاسٹل کے کمرے روشنیوں سے جگمگا رہے تھے، مگر روم نمبر 9 میں خاموشی تھی۔ حمزہ کتاب پڑھتے پڑھتے اونگنے لگا۔ اچانک کھڑکی سے کسی کے کھٹکانے کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو باہر کوئی نہ تھا۔ شاید ہوا ہوگی، اس نے خود کو تسلی دی، مگر چند لمحوں بعد دروازہ ہلنے لگا جیسے کسی نے باہر سے زور سے دستک دی ہو۔ وہ گھبرا کر اٹھا۔ دروازہ کھلا تو سامنے راہداری سنسان تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہوگی۔ وہ واپس پلٹا تو دیکھا کہ بستر پر اس کے نوٹس بکھرے پڑے ہیں اور ان میں سے ایک پر کسی نے خون جیسے رنگ سے لکھ دیا تھا، یہ کمرہ خالی چھوڑ دو۔ حمزہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس نے فوراً کمرہ بند کیا اور فون اٹھایا، مگر سگنل نہیں تھے۔ رات بڑھتی گئی۔ حمزہ بستر پر لیٹا نیند لانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آنکھیں بند کرتے ہی دروازے پر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ کمرے کے باہر گھور رہا ہو۔ اچانک چھت سے ٹپکنے کی آواز آئی۔ وہ اٹھ کر دیکھنے لگا کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، مگر چھت خشک تھی۔ آواز پھر آئی۔ اب وہ دیوار کے اندر سے آ رہی تھی۔ حمزہ نے کان لگایا تو لگا جیسے کوئی رو رہا ہو۔ بچاؤ، مدھم سی آواز گونجی۔ اس نے موبائل کی فلیش آن کی اور دیوار کے قریب گیا۔ دیوار پہ کسی کے ناخنوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ اچانک ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے فلیش بند کر دی۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا اور اسی اندھیرے میں کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ حمزہ چیخنے ہی والا تھا کہ لائٹ واپس آئی۔ کمرے میں سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر فرش پر کچھ گیلے نشان تھے، جیسے کسی نے ننگے پاؤں چل کر پانی کے قطرے چھوڑے ہوں۔ وہ نشان الماری کے پاس جا کر ختم ہو رہے تھے۔ حمزہ نے ہمت کر کے الماری کھولی۔ اندر ایک پرانی کتاب رکھی تھی، گرد سے لپٹی ہوئی۔ اس نے وہ کتاب اٹھائی تو دیکھا اس کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، علی بن عثمان، روم نمبر 9، وہی لڑکا جو 2 سال پہلے غائب ہوا تھا۔ اچانک دروازہ بند ہوا۔ کتاب خود بخود کھل گئی۔ صفحے پر خون کے داغ تھے۔ الفاظ دھیرے دھیرے ابھرنے لگے، میں واپس نہیں جا سکا، وہ مجھے چھوڑتی نہیں۔ حمزہ کا ہاتھ کانپنے لگا۔ دیوار پر اب ایک سایہ حرکت کر رہا تھا۔ سایہ لمبا ہوتا گیا، حتیٰ کہ دیوار سے نکل کر پورے کمرے میں پھیل گیا۔ ایک لمحے میں وہ سایہ انسانی شکل اختیار کر گیا، چہرہ دھندلا، آنکھیں خالی اور ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ باری آواز میں بولا۔ حمزہ پیچھے ہٹتے ہٹتے بستر سے ٹکرا گیا۔ میں تو نیا اسٹوڈنٹ ہوں، وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ سایہ قریب آیا اور بولا، یہ کمرہ میرا ہے، میں ابھی یہاں سے نہیں گیا۔ پھر وہ اچانک غائب ہو گیا۔ حمزہ پسینے میں شرابور بیٹھ گیا۔ صبح ہونے تک وہ کمرہ چھوڑنے کا سوچ چکا تھا، مگر جب وہ باہر نکلنے لگا تو دروازے پر وہی تحریر تھی جو رات کو دیکھی تھی، یہ کمرہ خالی چھوڑ دو، مگر اس بار وہ خون سے نہیں، جلے ہوئے الفاظ سے لکھی گئی تھی۔ اگلے دن حمزہ نے وارڈن کو ساری بات بتائی۔ وارڈن نے افسوس بڑی نظروں سے کہا، میں جانتا ہوں بیٹا، علی کو ہم نے اسی کمرے سے نکالا تھا۔ مردہ حمزہ سکتے میں آ گیا۔ لیکن سب نے تو کہا تھا وہ لاپتہ ہو گیا تھا۔ وارڈن نے آہ بڑھی، ہم نے خبر دہائی تھی تاکہ کالج کا نام خراب نہ ہو۔ شام کو حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کو کمرے میں جا کر سب کچھ ختم کرے گا۔ وہ دوبارہ روم نمبر 9 میں گیا۔ اس بار ہاتھ میں تیل اور ماچس تھی۔ اس نے الماری کے سامنے جا کر کہا، جو بھی ہے آج ختم ہو جائے گا۔ مگر جیسے ہی ماچس جلائی، کھڑکی بند ہو گئی، لائٹ بجھ گئی اور کمرہ کسی سرد جہنم میں بدل گیا۔ اب کمرے میں علی کی آواز گونج رہی تھی، تم بھی پھنس گئے،
جیسے میں پھنسا تھا۔ دیواروں سے دھواں اٹھا اور الماری خود بخود جلنے لگی۔ جلتے ہوئے الفاظ ابھرے، میں ابھی یہاں ہوں۔ حمزہ کی چیخیں ہاسٹل کی گلیوں میں سنائی دی۔ جب طلبہ دوڑے تو کمرہ بند تھا۔ اندر داخل ہوئے تو حمزہ غائب تھا۔ صرف اس کی جلی ہوئی کتاب پڑی تھی جس پر نیا نام لکھا تھا، حمزہ احمد، روم نمبر 9۔ اس دن کے بعد سے وہ کمرہ دوبارہ بند کر دیا گیا، مگر آج بھی جب کوئی نیا طالب علم آتا ہے تو وارڈن خاموشی سے کہتا ہے، اگر روم نمبر 9 کی چابی ملے تو کبھی مت لینا۔